سرکاری ملازمین نے کرونا ویکسین نہ لگوائی تو آئندہ ماہ سے تنخواہ نہیں ملے گی۔ سندھ حکومت کا بڑا اعلان۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے صوبے کے 300 BHU کو ویکسین سینٹر قائم کرنے کی ہدایت کر دی۔ صوبے میں بیرون ملک سے آنے والے 4 مسافروں میں بھارتی کرونا قسم کی تصدیق ہوئی۔ متاثرہ افراد مزید 14 لوگوں سے رابطے میں آئے جن کے ٹیسٹ کر لیے۔ ٹاسک فورس اجلاس میں سیکرٹری صحت کی بریفنگ۔ کرونا ویکسینیشن میں ایک اور سنگ میل عبور۔ ملک میں 18 سال اور زائد عمر افراد کی ویکسینیشن کا آغاز۔ اب تک ویکسین کی خریداری تقریباً $25 کروڑ تک پہنچ چکی۔ ویکسینیشن ڈرائیو میں تیزی حکومت کی بڑی سرمایہ کاری کے باعث ممکن ہوئی۔ اسد عمر کا ٹویٹ۔ ادھر کرونا کے باعث مزید 92 افراد انتقال۔ مجموعی اموات 21,000 سے تجاوز کر گئیں۔ ایک روز میں 2028 نئے کیسز بھی رپورٹ۔ مثبت کیسز کی شرح 3.9% رہی۔ خیبر پختونخوا میں میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کا تدریسی عمل مکمل بحال۔ آج سے 9ویں اور 11ویں کلاسز بھی کھل گئیں۔ ملک میں میٹرک اور انٹرمیڈیٹ میں صرف اختیاری مضامین کے امتحانات لینے کا فیصلہ۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے کہا کہ تمام بورڈز کو 10 جولائی کے بعد امتحانات شروع کرنے کا کہہ دیا۔ او لیول کا امتحان بھی جولائی میں ہوگا۔ امتحان لیے بغیر کوئی بھی اپ گریڈ نہیں ہوگا۔ ماحولیات کی بہتری آنے والی نسلوں کے لیے ضروری۔ گلوبل وارمنگ سے بچاؤ کے لیے ہر ایک کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان کا گرین فائنینسنگ انوویشن تقریب سے خطاب۔ 10 بلین درختوں کا ٹارگٹ پاکستان کی بڑی ضرورت قرار۔ مزید بولے، درخت لگانے کے لیے بچوں میں آگاہی خوش آئند ہے۔ تقریب میں بلیو کاربن پر عالمی بینک کی جائزہ رپورٹ بھی پیش کی جائے گی۔ پی ٹی آئی حکومت معاشی محاذ پر بری طرح ناکام ہو چکی۔ بلاول بھٹو کی تنقید۔ کہتے ہیں توانائی کے شعبے کی شرح نمو میں 22% سے زائد کمی کے اعتراف کے باوجود صنعتی ترقی کے دعوے مذاق خیز ہیں۔ فی کس آمدنی زیادہ دکھانے کے لیے پرانی مردم شماری کے اعداد و شمار استعمال کرنے کے جھوٹ کا پول بھی کھل چکا۔ آٹا چوری ہو یا رنگ روڈ سکینڈل، آپ چوری کر کے باہر چلے جاتے ہیں۔ بجٹ IMF کے احکامات اور اجازت سے بن رہا ہے۔ پارلیمنٹ کے اندر اور باہر مخالفت کریں گے۔ حکومت کا ایجنڈا صرف اپوزیشن کو کچلنا ہے۔ شرعی رحمان کی سپریم کورٹ کے باہر میڈیا گفتگو۔ خورشید شاہ کی درخواست ضمانت کی سماعت۔ عدالت عظمیٰ کی طلبی پر خورشید شاہ کی دونوں بیگمات پیش۔ سماعت جاری۔ افغانستان کی صورتحال پر آج پاکستان، چین اور افغانستان کی سہفریقی بیٹھک ہوگی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے، ہماری پہلی ترجیح افغانستان کا امن ہے۔ قیام امن کی صورتحال میں چین اور پاکستان مل کر افغانستان کی تعمیر نو میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ پاکستان کو تجارتی سرگرمیوں کا مرکز بنانے میں اکنامک کوریڈور اور گوادر پورٹ اہم کردار ادا کریں گے۔ چیئرمین سینیٹ صادق سنجرانی کی تاجکستان کے صدر امام علی رحمان سے ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات، علاقائی صورتحال اور باہمی رابطے کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال۔ صادق سنجرانی نے کہا کہ تاجکستان کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو اہم سمجھتے ہیں۔ تاجکستان کے صدر 2 روزہ دورہ مکمل کر کے وطن واپس چلے گئے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کوٹلی کے قریب تربیتی علاقے کا دورہ۔ ISPR کے مطابق کور کی سطح پر مشق تسخیر جبل کے طریقہ کار پر بریفنگ دی گئی۔ آرمی چیف نے فارمیشن کی جنگی تیاریوں پر اطمینان کا اظہار کیا۔ کہا، جانفشاں تربیت اور مسلسل عملی مشقیں وسیع خطرات کے مؤثر رد عمل کے لیے ناگزیر ہیں۔ آرمی چیف سے چیئرمین پاک قطر تکافل انشورنس کمپنی نے ملاقات بھی کی۔ بدعنوانی کی بڑی وجہ ترقی پذیر ممالک سے مالیاتی وسائل کی بیرونی دنیا میں منتقلی ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی مندوب منیر اکرم کا انسداد بدعنوانی مذاکرے سے خطاب۔
مزید کہا کہ انسداد بدعنوانی کے لیے مستحکم بین الاقوامی تعاون ناگزیر ہے۔ چوری شدہ اثاثوں کی ترقی پذیر ممالک کو واپسی کے لیے قانون سازی کرنا ہوگی۔ ورکرز کی کم از کم اجرت 20,000 روپے کر دی۔ محنت کشوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہر ضروری قدم اٹھا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی اراکین اسمبلی سے ملاقات میں گفتگو۔ کراچی میں لوڈ شیڈنگ کنٹرول نہ ہو سکی، بیشتر علاقوں میں 4 سے 6 گھنٹے تک بجلی کی بندش معمول بن گئی۔ ادھر وفاقی حکومت نے کہ الیکٹرک کو کراچی میں بجلی کے مسائل 10 دن میں حل کرنے کی ڈیڈ لائن دے دی۔ اسلام آباد میں ہونے والے اجلاس میں حماد اظہر نے کہ الیکٹرک کو 400 میگا واٹ اضافی بجلی کی فراہمی کا عزم دہرایا۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بارش، گرمی کے ستائے چہرے کھل اٹھے۔ اسلام آباد اور مری میں یالہ باری، موسم خوشگوار ہونے کے ساتھ قدرتی مناظر کی دلکشی بھی بڑھ گئی۔ ایبٹ آباد، جہلم، چکوال سمیت دیگر شہروں میں بھی بادل برسے۔ لاہور میں دوپہر کے بعد گرد آلود ہوائیں چلنے کا امکان۔ امریکہ کا کرونا وبا کے خلاف عالمی تعاون، آج بذریعہ USAID ہنگامی طبی امداد پاکستان، مالدیپ اور سری لنکا بھیجی جائے گی۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کا ٹویٹ، فرانس کا 15 جون سے بچوں کی ویکسینیشن شروع کرنے کا اعلان۔ نیتن یاہو کے 12 سالہ اقتدار کا خاتمہ قریب، اسرائیلی اپوزیشن مخلوط حکومت پر متفق ہو گئی۔ اپوزیشن لیڈر یائر لیپڈ نے حکومت کی تشکیل سے متعلق صدر کو آگاہ کر دیا۔ نیفتلی بینٹ اگلے وزیر اعظم ہوں گے۔ پاور شیئرنگ منصوبہ طے پا گیا۔ تاریخ میں پہلی بار یہودی جماعتوں کو مقامی عرب پارٹی کی حمایت بھی حاصل ہے۔ پاکستان سپر لیگ 6 کا ابوظہبی میں انعقاد PCB کے لیے درد سر بن گیا۔ بقیہ میچز کب اور کہاں ہوں گے؟ کرکٹ دیوانوں کا انتظار ختم نہ ہو سکا، ایونٹ کا شیڈیول فائنل نہ ہو سکا، کھلاڑیوں کا مسئلہ حل ہوا تو براڈ کاسٹرز پر ڈیڈ لاک آ گیا۔ ادھر بیشتر کرکٹرز نے ابوظہبی میں قرنطینہ ختم ہونے کے بعد رات گئے اسٹیڈیم میں پریکٹس کی۔ فرینچ اوپن میں دلچسپ مقابلے، روس کے ڈینیل میدوف اور یونان کے اسٹیفنوس نے اپنے اپنے میچز جیت لیے۔ خواتین کیٹیگری میں امریکی ٹینس سٹار سرینا ولیمز بھی جیت کر تیسرے راؤنڈ میں پہنچ گئی۔ پاکستانی ٹینس سٹار احسام الحق کا ڈبلز کیٹیگری میں فاتحانہ آغاز، پاک آسٹریا جوڑی دوسرے راؤنڈ میں داخل۔ اور 20ویں صدی کے عظیم باکسر محمد علی کو مداحوں سے پچھلے 5 برس بیت گئے۔ محمد علی نے کیریئر میں 61 مقابلوں میں سے 56 جیتے، 37 بار حریف کو ناک آؤٹ کیا۔ ورلڈ باکسنگ کونسل نے محمد علی کو کنگ آف باکسنگ کا خطاب دیا۔